اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں. یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے. یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا. انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. کہ بہت سارے عرب ممالک کی یقین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں. جی جناب ایمن، آپ نے ساؤنڈ بائٹ دیکھا اس سے پہلے کہ آپ کا لہو آپ کی رگوں میں کھولنے لگے. میں آپ کو اس پر اپنا کوئی تبصرہ نہیں دوں گا، میں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور دوسرے ساؤنڈ بائٹ پہ کود جاؤں گا. آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا اگلا نسخہ، اور پھر آپ پہچان جائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں کسی کی جانب اشارہ نہیں کر رہا. انہوں نے فرمایا تھا خوشامد بھی منافقت کی بدترین شکل ہے. دوسرا ساؤنڈ بائٹ چلانا ذرا اسی نابغہ روزگار ہستی کا. یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں. اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے. کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ایک التجا کروں کہ آؤ آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں. اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول، کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، ہم بھی بال سفید ہو گئے. جو اقوام متحدہ میں وہ کہہ آیا ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی جناب، اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا ارشاد گرامی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا. ساؤنڈ بائٹ نمبر 1 اور ساؤنڈ بائٹ نمبر 2 دونوں کو ایویلویٹ کر لیجئے. طریقہ واردات پرانا ہے، صرف چہرے بدل گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ واقفان حال اور ڈیسیجن میکرز وارداتیوں کی باریک واردات کو، مہین طریقہ واردات کو پہچانیں تاکہ کہیں اس بار بھی ان کے کندھے استعمال نہ ہو جائیں. موضوع پر آتا ہوں. آج ہم بات کرنے کی اداکاری کریں گے حضرت طارق فضل چودھری کا ایک زبردست قسم کا بیان آیا ہے. انہوں نے فرمایا فیض حمید کو سزا تو محض ایک ٹریلر ہے. اب اس ایک نادر شاہی بیان کے بعد عوام پاکستان اس ٹریلر کی پوری فلم کا انتظار کر رہی ہے. تو کیا فیض حمید کو سزا، یہی پاکستانی عوام کی انتظار کی ایک سب سے بڑی وہ تھی سائے آف ریلیف اس میں عوام کا؟ کیا یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے عوام جو ہے وہ منتظر بیٹھے تھے کہ کیا اب کچھ ہوگا؟ طارق فضل چودھری فرما رہے ہیں فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کا ٹرائل ہوگا. سب کے فیصلے آنے ہیں، یقیناً آنے ہی چاہیے. فیض حمید کے بارے میں انہوں نے اور بھی کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا فیض حمید پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے، اور یہاں ایک زبردست قسم کا نادر شاہی بیان ایک معروف صحافی کا نام نہیں لیتا، ان کا بیان آیا. فیض حمید 9 مئی میں براہ راست ملوث تھے، PTI رہنماؤں سے رابطے میں تھے. انہوں نے یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ کور کمانڈر پشاور رہتے ہوئے بھی فیض حمید نے اپنے ایکس باس جو DGI رہتے ہوئے ان کے باس تھے، یعنی عمران خان اس وقت کے PM، اس وقت بھی فیض حمید جو ہے وہ انہوں نے ایک چور راستہ کھول رکھا تھا سابق ہینڈسم سے بات چیت کرنے کا، اور در حقیقت یہی بربادی کی وہ شارہ تھی جس کے اوپر آگے جا کر کے معمار 9 مئی جن کو میں کہتا ہوں فیض حمید، انہوں نے 9 مئی جیسا جو ہے وہ سازش کی. فیض حمید اکیلے اتنے ہینڈسم تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا کانڈ کر دیا، اتنے بڑے ادارے میں جا کر کے، اور اتنا بڑا ڈینٹ فیض حمید نے اکیلے لگا دیا. کچھ اور واقفان حال شاید اس میں شامل ہوں گے، کون ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا. تاہم طارق فضل چودھری سے بات شروع ہوئی تھی تو بیان انہی کا پیش خدمت ہے. کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز نے اپنے احتسابی عمل کو اپنے ادارے سے شروع کیا. یہ بات ہم کل کر چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے؟ کیا یہ احتساب کی پہلی سیڑھی ہے؟
اور اس پر آگے چل کر کے اور بہت سارے سر جو ہیں وہ مونڈے جائیں گے؟ یہ ہے آج کا سوال. میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرا دیتا ہوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب، ترجمان حکومت پاکستان برائے سندھ و نفس نفیس، یہاں تشریف فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ فار دا ویری فرسٹ ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں محمد اویس صاحب، ممبر سندھ اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں اویس صاحب تو میں راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب کے پاس جاؤں گا. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جناب طارق فضل چودھری صاحب نے جو بتایا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز نے احتسابی عمل اپنے ادارے سے شروع کیا، یہ بات تو روز روشن کی طرح ہے، چونکہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا، اس کو نگیٹ کرنا میرے خیال یہ جہالت ہے. اس جہالت سے گریز کرتے ہوئے پاکستان میں پہلے بھی فوجی اعلیٰ عہدیداران کو سزائیں ہوئی ہیں، جنرل رضوان اختر، لیکن وہ سزا اناؤنسمنٹ تو ہوئی تھی، اس کی سزا کی ایگزیکیوشن کیا تھی یہ نہیں پتہ. اس کے بعد اسد درانی صاحب، انہوں نے ایک انورٹڈ کاماز میں مورکۃ العرا کتاب لکھ ماری، اس کے بعد کچھ پابندیاں لگیں، لیکن وہ پابندیاں تھیں بھی یا وہ ایک ایسے ہی تھا حساب کتاب. لیکن یہ جو سزا ہوئی ہے اس سے اب بہت بڑے بڑے نام لوگ گوسپس کر رہے ہیں، ہم اندازے لگا رہے ہیں کہ شاید اب بہت سارے لوگ رگڑے میں آئیں گے. فیض حمید کے باس بھی تو تھے، کل میں نے خواجہ آصف کا نام لے کر کے اور ان کا وہ چلایا تھا. خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ جی باجوہ، جنرل باجوہ، تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی بھی وکٹ جو ہے وہ کھڑکنے والی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے جو بھی کچھ کیا لیکن آپ نے جانا جو بگل بجا کر کے یہ اور جھنڈے میں جو معاملات ہوتے تھے. یہ جو ایک نظیر سیٹ کی گئی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے، کیا یہ ایک واشگاف اعلان نہیں ہے کہ بس انف از انف، اب ڈنڈا اٹھا لیا گیا؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نور العارفین صاحب کہ اب پاکستان کی فوج نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم نے احتساب کا عمل اپنی صفوں سے شروع کیا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی شخص منع نہیں کیا تھا، اگر مداخلت کرے گا سیاست میں ہم اس کو سزا دیں گے، اور وہ خواہ لیفٹیننٹ جنرل ہی کیوں نہ ہو. لیکن پھر اگر یہ بیانیہ کہیں سے بنے گا کہ اس وقت موجودہ وہ فوج جو ایک ایسے شخص کو سزا دے رہی ہے جو ماضی میں سیاست کا حصہ رہا، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ایسی فوج کے خلاف اگر پوری دنیا میں اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا، تو پھر وہ لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے. لیکن یہاں پر نور العارفین صاحب میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بحث ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں ہمیشہ کہ جی اگر ایک کوئی کیس ہے، کوئی پرٹیکولر کیس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی فیوں بھی تو ہوا تھا، فلاں نے بھی تو کیا تھا، یہ بھی تو کیا تھا. اس وقت فیض حمید صاحب کو جو سزا ملی ہے وہ مکمل طور پر جو اب اس وقت جو ان کا جو یہ ورڈکٹ آیا ہے یہ کرپشن کیس کے اندر ہے. وہ قبضہ مافیا، زمینوں پہ قبضے کرنا، کرپشن کرنا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا. ابھی جو سیاست میں مداخلت ہے 9 مئی میں کس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ماسٹر مائنڈ کو، وہ ساری چیزیں آنا ابھی باقی ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے اب یہ خبر نہیں رہی، اب تو یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ فیض حمید صاحب وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی تھے اور ماسٹر مائنڈ کے ہی کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. لیکن یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بحث کو لے جاتے ہیں کہ جی فلاں لوگوں نے بھی پاکستان کی آرمی کے خلاف کیا تھا، ماضی میں بھی اس طرح ہوا. دیکھیں سیاست میں فوج کی مداخلت کو لے کر بہت سی چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں، لوگوں انڈیویجول لوگوں کے نام بھی آئے ہیں، تنقید بھی ہوتی رہی ہے. لیکن یہ کس طرح مختلف ہے؟ آئی ایم ایف کو کسی نے خط نہیں لکھے تھے، کسی نے ملک دشمنی پر مبنی پوری سوشل میڈیا پوسٹ کیمپین نہیں چلائی تھی، غیر ملکی پلیٹ فارم سے بیٹھ کر کسی نے اپنے آرمی چیف کے چہرے پر اور اس کے یونیفارم پہ خون کے دھبے نہیں دکھائے تھے. وہاں پہ دہشت گردوں کی حمایت اس طرح کھل کے اس طرح نہیں کی گئی تھی جس طرح پی ٹی آئی نے کی. فوج مخالف بیانیہ جس طرح پی ٹی آئی بنا رہی ہے اس طرح کسی نے نہیں بنایا تھا. پہلے کہا امریکہ دشمن ہے، پھر کہا امریکہ ہمیں بچائے گا، کہ اپنے جو جلسے تھے اس میں امریکی جھنڈے لہرائے گئے، سائفر کا جھوٹ بولا گیا اور پھر کہا گیا یہ تو سیاسی بیان تھا. حکومت میں آئے تو آئی ٹی ایس بٹھا کر آئے، لیکن جب گئے تو آئینی طریقہ کار سے گئے اور پھر کیا کہہ کے گئے کہ جی ہمیں تو امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. 190 ملین پاؤنڈ کی سنگین کرپشن کی گئی جس کے نتیجے میں القادر ٹرسٹ کی لاکھوں ایکڑ اراضی ہتھیا لی گئی. اسرائیل سے خفیہ معاہدے کیے گئے، خفیہ رابطے رکھے گئے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی یہاں پر. اور پھر 9 مئی ہوا. 9 مئی کو 12 بجے بانی پی ٹی آئی اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن 12 بجے سے پہلے کیا میٹنگز ہوئیں، ایک دن پہلے کیا میٹنگز ہوئیں، اور مراد سعید کا وہ بیان جس میں مراد سعید کہتا ہے آپ لوگ ادھر پہنچ جائیں جو جگہ آپ کو بتا دی گئی ہیں پہلے سے ہی.
اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 مئی پری پلان تھا. کہا گیا تھا کہ صرف اور صرف پاکستان کی افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے, جی ایچ کیو کو ٹارگٹ کرنا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کو ٹارگٹ کرنا ہے, فوج کی یادگاروں کو جلانا ہے, فوج کی وردیوں کو لہرانا ہے, مکمل طور پر پاکستان کی افواج. اور وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس نے بعد میں کہا کہ عوام اس دن یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے, اس سے بڑے اور ثبوت کیا ہوں. ماضی میں تو ہمیں کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں وہ کون سا ظلم تھا تاریخ کا جو نواز شریف پر, اس کی بیٹی پر, اس کے خاندان پہ نہیں ہوا. کیا نواز شریف نے اپنے ورکرز کو کہا کہ جاؤ فوجی تنصیبات کو جلاؤ؟ کیا نواز شریف نے کہا اپنے ورکرز کو کہ فوج کو ٹارگٹ کرو؟ کبھی نہیں. ہاں انہوں نے ایک ضرور تقریر کی گجرانوالہ جلسے میں جس میں انہوں نے افراد کے نام لے کے صرف کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں, آپ اس کا تعین کریں, اور اس میں سے آج ایک شخص کو الحمدللہ وہ اپنے کیفے کردار تک جا رہا ہے. اور انشاءاللہ سیاست میں مداخلت, سیاسی انجینئرنگ, نواز شریف کے مینڈیٹ کو چرانے کی سزا بھی انشاءاللہ اس کو ملے گی. سر اویس صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں اس کے بعد پھر میں اپنی توپے سیدھی کروں. اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر سزا ہوئی ہے. آپ کی سیاست میں مداخلت پر, اختیارات کا ناجائز فائدہ جو اٹھایا گیا اس پر, اسی طرح 1-2 چیزیں اور ہیں. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کی. 9 مئی کے اندر بقول ان کے کہ جی ملوث پایا گیا ہے فیض حمید صاحب کو. تو ہمارا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جو 9 مئی کی CCTV فوٹیج ہیں اس کو چرانے والا کون ہے, آپ اس کو سامنے کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں. اور سیکنڈ, آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ یہ رجیم چینج جو آیا تھا, وہ بیان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, اس کے اندر ہمیں بیٹھا کر کہا گیا تھا کہ جی یہ ہم نے اس طرح رجیم چینج کرنا ہے, عدم اعتماد لے کر آنا ہے, اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے. تو اس کے اندر اور کون کون ملوث تھا, ان کو سزا کب ہوگی. تیسری, سیاست میں مداخلت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, کمشنر راول پنڈی نے 9 فروری کو ایک بیان دیا کہ PTI جیت رہی تھی پورے ملک سے, مجھ سے زبردستی رات کو جو ہے رزلٹ چینج کرائے گئے. 2-2 ہزار ووٹ والوں کو ہم نے 1-1 لاکھ ووٹ کیا, 1 لاکھ ووٹ والوں کو ہم نے 5000 ووٹ کیا. وہ جو الزامات انہوں نے لگائے ان کے کرداروں کو سزا کب ملے گی. سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ بنایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے, فوج مخالف بیانیہ بنایا گیا. اچھا, عمران خان صاحب کو کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی کہ 9 مئی کو میں اریسٹ ہو جاؤں گا, مجھے اریسٹ کر لیں گے, یہ اس دن ہم نے یہ پلان بنا کے رکھنا ہے. اچھا, اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ 9 مئی کو یہ پلان بنایا گیا ہے PTI کی طرف سے کہ جی خان صاحب اریسٹ ہوں گے اور بعد میں یہ حملہ کرنا ہے, تو آپ 9 مئی کو اریسٹ نہ کرتے, کسی اور دن اریسٹ کر لیتے. بات یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ جو ہے الزامات, حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. سزا اگر ہوئی ہے, ان کے ادارے نے سزا دی ہے, تو سزا کا تعین سب کے لیے برابر رکھا جائے. اور بھی جو لوگ 24 فروری کے الیکشن میں ملوث ہیں, 8 فروری کے الیکشن میں ملوث ہیں, ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. باقی سیکنڈ, آپ بات کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے, وہ کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں؟ وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر سزا کس طریقے کے ساتھ بنتی ہے خان صاحب کو, کیونکہ وہ ایک پلینٹی تھی بیریا ٹاؤن کی, وہ باہر سے آنی تھی, پورا کیس واضح ہے, اس کے اوپر سزا بنتی ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ PTI نے اٹیک کیا فوج کے اداروں پر, PTV پہ, XYZ کسی کے اوپر بھی, آپ وہ وقت بھول گئے سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا تھا؟ سپریم کورٹ کے حملے آپ بھول چکے ہیں, وہ نون لیگ نے نہیں کیے تھے. سپریم کورٹ کے حملے بھی نہیں بھولے, ہاں پارلیمنٹ بلڈنگ پہ, PTV بلڈنگ پہ حملے بھی نہیں بھولے. سپریم کورٹ کی وہ جو ریلنگز تھیں ان پہ شلواریں جو لٹکائی گئی تھیں, بھولے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں ہر غلط کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ بھی ہمارا ایک وتیرہ ہے. حضور والا بات خدا لگتی ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ کون تھا کرنے والا؟ اگر سپریم کورٹ میں کیس چلا, اس کے بعد سپریم کورٹ حملہ کیس بڑا مشہور ہے, PLDs میں پڑا ہوا ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب یا میاں نواز شریف کی پارٹی اس میں ملوث نہیں تھی, کچھ دیگر عناصر تھے اس وقت جو یہ حالات خراب کرنا چاہ رہے تھے. خود سپریم کورٹ کی اس میں ورڈکٹ ہے, بعد میں یہ چلا اور اس میں پوری تحقیقاتی کمیٹی بنی اور انہوں نے کہا, تاریخ نے ثابت کیا. اسی طرح کمشنر کی بات ہوئی پنڈی والے کی, اس نے
خود آ کے معافی مانگی, کہا کہ میں نے غلط بیان کی ہے. تو جو بیان چیزیں کہہ رہے ہیں وہ سب خود تاریخ نے ثابت کی ہے کہ وہ غلط تھے بعد میں. پھر انہوں نے بڑی, پتہ نہیں ان کی سادگی پہ قربان جاؤں, کہ کہا کہ جی وہ 190 ملین تو پینلٹی تھی. پینلٹی تو نہیں تھی, وہ تو پاکستان کے عوام کے پیسے تھے جو کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان کے عوام کے پیسے پکڑے گئے اور وہاں یو کے میں وہاں ان کی ایجنسی نے پکڑے, اور وہ واپس آنے تھے پاکستانی عوام کی جیبوں میں, پاکستان کے قومی خزانے میں. اور ایک بند لفافہ کر کے شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ قومی راز ہے اور سب سے دستخط لیے, اور پھر وہ اسی شخص کا جس کے پیسے پکڑے گئے تھے اور وہ پاکستان کے قومی خزانے میں آنے تھے, اس کی پینلٹی بھر دی گئی. اور جواب اس کے نتیجے میں, اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا, القادر ٹرسٹ کی لاکھوں ایکڑ زراعتی اپنے ہی نام پر ٹرسٹ بنا گئے. یہاں پہ آپ کو بتایا ٹرسٹ بنا گئے کیا کیا ہوتا ہے. تو کرپشن, اور بڑی سنگین تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن, اس میں سزا ہوئی, ثبوت فراہم کیے گئے, ابھی پابند صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی سزاؤں, اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا. سر القادر ٹرسٹ بھی اغیار کی یہودیوں کی سازش ہے؟ بالکل بالکل یہودیوں کی سازش ہے یہ. سیریس پروگرام نہیں, جس طرح کے ہم یہودی ہیں نا, جس طرح کے ہمیں یہودی انہوں نے بنایا گیا ہے, یہ امریکہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے بولتے ہیں کہ جی اسلامو فوبیا, طالبان خان نام رکھتے ہیں عمران خان کا, پاکستان میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بنا دیتے ہیں یہودی ایجنٹ. القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے ٹرسٹی بھی نہیں ہے عمران خان صاحب, ٹھیک ہے. القادر ٹرسٹ ایک آزاد ادارہ ہے, اس میں اسلامی تعلیمات دی جا رہی ہیں. رشوت تو وہ لی ہو کہ ہم نے کوئی وہ بنائے ہوں, اپنے جاتی عمرہ کے محل بنائے ہوں. ملک ریاض بھی امام کعبہ سے افتتاح کرایا تھا, وہاں بہت بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن میں. جی جی, اوکے, صحیح ہے. دیکھیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ دیکھیں. جو درود شریف پہ مان جاتا تھا وہ اس کو درود شریف سے منوا لیتا تھا, جو پیسے چاہتا تھا وہ اس کو پیسے دے دیتا تھا, اسی لیے تو وہ ملک ریاض بنا نا. دیکھیں القادر ٹرسٹ اگر جو بنا ہے اس میں عمران خان صاحب کا فائدہ بتائیں کیا ہے, یا تو وہ زمین ان کے نام تھی, یہ تو آپ کو بھی کلیئر ہے, سب کورٹس کی جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہیں. خان صاحب تو اس میں ٹرسٹی بھی نہیں ہے. آپ نے 3 سال ہو گئے خان صاحب کی کرپشن ڈھونڈتے وقت, آپ نے کون سی کرپشن ڈھونڈی ہے؟ ایک گھڑی, ہاں, آپ تو پوری گاڑیاں لے گئے. بی بی مریم صاحبہ جو وہ گاڑیاں انہوں نے رکھی ہیں, یہ تو لاء کے مطابق تو آپ گاڑی رکھ بھی نہیں سکتے, اور وہ سی ایم بنی ہیں ابھی 2024 کے اندر. اس سے پہلے انہوں نے مرسیڈیز کیسے رکھ لی؟ والد صاحب تھے, چاچا تھے, جو بھی تھے, مریم بی بی نے کیسے وہ گاڑی اپنے پاس رکھ لی؟ گھوم پھر کے ان کو کرپشن ملی ہے گھڑی, اس کے علاوہ کوئی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے. ان کے خلاف ہزاروں کرپشن کے کیسز, ان کو جو نکالا گیا کرپشن کے کیسز کے اوپر نکالا گیا, اور پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا قصور کیا ہے. سیکنڈ, ہمارے بھائی نے ایک بات کی کہ جی الیکشن چورایا گیا, ٹھیک ہے, الیکشن تو واقعی چورایا گیا ہے. 8 فروری کو جو الیکشن چورایا گیا ہے, اب یہاں سے ان کا بیانیہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا اپنا لیڈر, جماعت کا لیڈر, وہ الیکشن نہیں جیت سکا. اپنی دونوں سیٹیں ہارا, ہزارہ سے بھی ہارا, لاہور سے بھی ہارا, دونوں سیٹیں ہارا. تو یہاں قوم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون چور ہے. صبح دوپہر شام گھری چور, یہ چور, وہ چور, وہ چور, نشان بھی ہمارا چھین لیا. الیکشن لڑنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں, ہمیں کمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں. ہمارے پینافلیکس دن میں لگائیں, رات کو اتر جائیں. جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. یہاں تک کہ ان کی سی ایم مریم نواز صاحبہ وہ الیکشن ہار گئیں. سر اب اس پہ رسپونڈ کر دیں, اس کے بعد پھر بریک کی کال ہے. بریک کے بعد ہمیں قادر خان مندوخیل صاحب جوائن کریں گے. جی سر. میں مطلب حیران ہوں کہ وہ تمام باتیں جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ جن کے میمز بن سکتے ہوں یا سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہوں, ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہاں نواز شریف, کہاں ایک کھلاڑی, کہاں میاں نواز شریف جب وہ اس وقت وزیر اعظم تھا جب چائنا میں شی جن پنگ نہیں تھا, جب رشیا میں پیوٹن نہیں تھا, افغانستان میں 2 عالمی جنگیں ہو گئیں جناب. نواز شریف آج بھی ہے, آپ اس کا مقابلہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یاسمین راشد نامی کو ڈاکٹر سے ہار جائے گا. یہ ایک بیانیہ, ایک متھ ایک بنا دی گئی, ایک بیانات دیکھ کر سوشل میڈیا پہ لکھ کے. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں, 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ آپ اس بندے سے الیکشن لڑیں, آپ نہیں جیت سکتے. نواز شریف سیزنل پولیٹیشین ہے بھائی. نواز شریف کا ایک مقام ہے, نواز شریف کا ایک مرتبہ ہے. نواز شریف نے 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہے وہ, ہاں وہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم جس پہ یہ ظلم کیا گیا کہ اسے یہ کہہ کر اپنی بیمار بیوی سے بات نہیں کرنے دی گئی جو بستر مرگ پہ تھی کہ تمہارا ہفتے کا کوٹا ختم ہو گیا ہے. اور آج آپ بات کر, کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟
اے روسیا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ایک بات میں جی پلیز پھر وقفے میں جاؤں گا. قادر خان مندوخیل صاحب کو بلائیں جی. آج بھی میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں الیکشن کروا لیں. خان صاحب جیل سے الیکشن لڑیں گے, ٹھیک ہے, یہ الیکشن لڑیں, جون سا حلقہ ان کی مرضی کا ہے اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے. خان صاحب کے 10 ووٹ کو آپ ایک کاؤنٹ کریے گا, ان کے ایک کو ایک کاؤنٹ کریے گا. اگر یہ پھر بھی میں بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کیمرہ سر ان کیمرہ آپ الیکشن کروائیں. یہ ویسا الیکشن نہ کرائیں جس طریقے کے الیکشن یہ جیت کے ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے 24 سیٹیں لے کر, وہ والا الیکشن نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ان کیمرہ الیکشن ہو. اگر یہ پھر بھی جیت جائیں تو پھر آپ مجھے بولیے گا میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. محمد اویس صاحب نے یہ جو بیان داغا ہے, میرا خیال ہے اس بیان کی تصدیق کے لیے تھوڑا سا وقت کو وقت دینا پڑے گا. یہاں ایک امیڈیٹ کمرشل بریک پہ جائیں گے. محمد اویس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب تھوڑی دیر میں بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. زون کی منتھلی سوشل اینڈ ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی جن کا تعلق ہے. ہمارے پروگرام میں اکثر شریک گفتگو ہوتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, سر بڑا چرچا ہے فیض حمید صاحب کو سزا کا. طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے ہیں فیض حمید سے فیضیاب ہونے والوں کا ٹرائل ہوگا, سب کے فیصلے آنے ہیں. مطلب وزیر دفاع کی زبانی ہی کہوں, اپنے اوپر کیوں رکھوں, تو جنرل باجوہ کا بھی اور آپ ہی کے ادارے کے ایک بہت بڑے بزرگ انورٹڈ کاماز میں ثاقب نثار عرف ڈیم والے بابا, ان سب کا بھی. مطلب ہم امید رکھیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ خود احتسابی جو پروگرام ہوا ہے پاکستان فوج کے اندر, یہ تو مجھ سمیت کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی کوئی اپنے جو کور کمانڈر رہ چکا ہے پشاور کا, جو ISI کے DG رہ چکا ہے, اور وہ اس کو سزا ہوگی, یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس چیز کو تو اپریشیٹ بنتا ہے ایک لحاظ سے. لیکن اس سے تھوڑی سی میں یہ کہوں گا کہ اس سے میں اور راج صاحب دونوں وکالت کی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے, جو بدقسمتی سے دنیا میں 141 نمبر پہ ہمارا بڑا غرق سسٹم ہے, تو کم از کم ان کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہوش آ جائے کہ وہاں بھی ایک شعور آ جائے, یا ایک تھوڑی سی میں سخت الفاظ نہیں کروں تو ہمت پکڑ لے کہ دنیا میں ہم کدھر کھڑے ہیں. اسی طرح کے چاچے مامے بانجے بتیجے بھرتی ہوں گی جوڈیشری میں, سمجھے نا. یہ سارا اب آپ دیکھ رہے جو اسلام آباد میں 2 بچوں کو کچل دیا, جی جسٹس محمد آصف نے جا کے وہاں پہ اپنی مدہوش بیٹے کو فرار کرائے, اور ان بچوں کو تڑپتا وہ چھوڑ دیا, وہ روڈ پہ انہوں نے جو ہے نا دم توڑ دیا. کہاں ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم, کہاں ہے چیف جسٹس؟ FIR بنتی ہے, پوچھو وکیل ہے, بیرسٹر ہے, ملزم کو فرار کرنے میں اسی جسٹس آصف کے خلاف FIR بنتی ہے. اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بابر ستار جو امریکن نیشنل ہے, جسٹس بابر ستار امریکن نیشنل ہے, اس کے اوپر جب اس کے اس کے بعد جب اس کے خلاف لوگوں نے بولنا شروع کیے, تو ایک جسٹس جو ابھی پکا ہو گیا, جسٹس میاں گل اورنگزیب, اس نے جا کے 6 رکنی بینچ بنائے. 2 اینکر کو شاید وہ اسما شیرازی صاحبہ تھے, ایک اور تھے, اس کو شو نوٹس کیا تاکہ خبردار کوئی بات نہ کرے. یہ آپ کا جوڈیشری ہے. تو سر آپ سوال یہ اس میں تیسرا اینکر بھی, میں غریب آدمی سر, میں اللہ کا واسطہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, بھائی مجھے کر دینا, فیض حمید پہ آئے نا بھائی مجھے کنٹمپٹ آپ کو ہوتا ہے نا, میں ان کو ایسے یاد دلاؤں گا کہ ان کی اچھے بھائی چچرا کھول دوں گا. میں کیا کروں گا؟ اچھا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ دوسرا اینکر ٹی وی پہ کر لیں گے. اچھا فیض حمید کی یہ صورتحال, اب دیکھو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. اس فیض حمید نے جو فیضاب کرائے, جہاں 2018 میں RTI سسٹم بٹھا کے ان ناسور کو پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے, یہ عمران خان ٹولہ کو, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جہانگیر ترین علیم خان کے پیسے اور جاز لے کے وہ کسی اور پارٹی کے لوگوں کو جو نہ توڑتے تھے اور پھر دوپٹہ پہناتے تھے کہ لوجی ہم نے وکٹ گرا دیا ہے. وہ کون تھے؟ اس کے پیچھے یہ گینگسٹر تھا فیض حمید, جو قتل غارت میں ملوث تھا. اب اس کی شجرہ کھولیں گے, اس نے کئی قتل کر چکے ہوں گے. میں تو بال بچ کے وہ قصہ بھی سنا رہا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کر رہے تو اس کی 14 سال سزا تو بہت کم ہے. اس کو تو بہت کم ہے. اس کو تو وہ سزا ہونی چاہیے جو عبرتناک پاکستان بھر میں یاد رکھے سنے. اور پھر نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ سارا, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اس نے تقریر تھی بالکل اس نے دل سے کی کہ کیوں مجھے اٹھایا، جو ایک بڑا مشہور تھا کہ مجھے کیوں اٹھایا، کیا جملہ تھا، مجھے کیوں نکالا، وہ درست ہے بلکہ. لیکن ساتھ ساتھ میں راجہ صاحب سے بھی پوچھوں گا، آپ کی پارٹی کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے رات 3 بجے جنرل باجوہ کو فون کیا ہے کہ بھائی میرا رزلٹ ادھر ادھر ہو رہا ہے، صبح وہ جیت گیا ہے، تو آپ کا تو اپنا وزیر دفاع ملا ہوا تھا. تو یہ مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات 3 بجے میرے اور راجہ سے اور آپ کی باتیں تو تھانے دار نہیں سنتے. آرمی چیف رات 3 بجے جاگ بھی رہا ہے، خواجہ آصف کے ٹیلی فون، یہ ویڈیو موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے خواجہ آصف سے پوچھے، فیضیاب تو سب سے پہلے آپ. خواجہ آصف ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ فیض حمید کے ساتھ مل کر کے ستیہ ناش کیا. تو میں یہی چیز کر رہا ہوں کہ اگر خواجہ آصف نے اپنا فائدہ اٹھا لیا ہے، وہاں پہ وہ جا کے MNA بن گئے رات 3 بجے، میں نے کہا تھانے دار ہماری بات نہیں سنتا ہے، وہ آرمی چیف اس کے لیے 3 بجے ٹیلی فون بھی آن تھا. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے کہ فیضیاب تو تم بھی ہوتے رہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کی بات غلط ہے، بالکل درست اس نے فرمایا، بالکل درست چیزیں اٹھائی کہ یہ کیوں آپ نے ایسا کیا، چلتے چلتے پاکستان کو آپ نے کھڈے میں کیوں ڈالا جس کا بیڑا غرق ہو رہا. آپ نے دیکھ رہا ہے سری لنکا کے اور ترکی کی حوالے دیتے تھے PTI والے کہ یہاں پیٹرول ختم ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا شکر ہے ایران کا بارڈر کھل گیا، پیٹرول آنا شروع ہو گیا، نہیں تو واقعی حالات ہماری سری لنکا جیسی تھی. وہ بتا رہے تھے کہ ٹی وی چینل والے کہ وہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہے، روڈ پہ لوگ کے پاس 1 لیٹر پیٹرول نہیں ہوا کرتے تھے. تو ایران کا بارڈر کھلا ہوا تھا، وہاں سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول آتا ہے ڈیزل، اس سے پاکستان چل سکے. اور اس کے بعد جو PDM کی حکومت چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ریاست بچانے کے. یہ تو یاد ہے جہاں اسٹاک ایکسچینج اس زمانے میں 22,000 تھا 100 انڈیکس، آج 1,70,000 کراس کیا ہے. کوئی مذاق تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا مہنگائی کم ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دودھ کی نہریں بن رہی ہے، لیکن وقت تو لگے گا تھوڑا سا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اگر انویسٹر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اسٹاک کے 1,70,000 تک پہنچ گیا تو کچھ تو بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اثرات تو آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے. لیکن وہ جو بدتر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ خواجہ آصف والی بات، اگر وہ اس کو آپ اس کی تصحیح فرما دیں یا تردید فرما دیں، آپ مسکرائیں نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ. خواجہ آصف صاحب آج الحمدللہ موجود ہیں، وہ زیادہ اس بات کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کافی جگہوں پہ انہوں نے اس بات کی پوری بات بتائی بھی ہے کہ وہ کس طرح تھا. دیکھیں جس جگہ سے آج مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ خواجہ آصف صاحب والی بات کی جا رہی ہے، انہی زبانوں سے محترم آصف علی زرداری پر بھی اسی طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں. لیکن ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. ہم اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ یہ وہی لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ سے نظر ہٹانا چاہتے ہیں. اس وقت ہم ایک آگے کی طرف بڑھے ہیں، خود احتسابی کی طرف ایک ادارہ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کو کٹڑی میں لایا جائے، جنہوں نے اس ملک میں ایڈونچرز کیے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اس میں اگر کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی خواجہ آصف صاحب بھی فون پہ بات کرتے تھے یا آصف علی زرداری صاحب کسی کے کہنے پہ کوئی فارمولہ بنا رہے تھے، یہ آج بات ہوئی ہے مختلف چینلز پہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ مین ایشو سے نظر کو ہٹانے کی کوئی سازش ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اصل مقصد کی طرف جانا چاہیے کہ اس وقت ملک کہاں جا رہا ہے اور ملک کو اسی طرف جانا چاہیے. اگر یہ احتساب نہیں ہوا تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہی فارمولہ دیا تھا اس ملک میں کہ اگر ایڈونچر کرنے والوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تو اس ملک میں بار بار ایڈونچر ہوتے رہیں گے، وزرائے اعظموں کی تذلیل ہوتی رہے گی. جو لوگ آئیں گے ملک کو ایک ڈگر پہ چلائیں گے، ترقی کی ساری انڈیکیٹرز اوپر کی طرف جائیں گے، موٹر ویز بنیں گے، GDP پاکستان کا بہتر ہوگا. وہ جب اس کو سیٹ کریں گے پھر کوئی ایڈونچرسٹ آئے گا جو اپنی 2 سال کی انورٹڈ کاماز میں آپ کی زبان کہہ رہا ہوں 2 سال کی محنت کرے گا اور وہ سارے نظام کو لپیٹ کے رکھ دے گا، جس میں جوڈیشری بالکل صحیح کہا قادر صاحب نے. جوڈیشری کے لوگ کیا کرتے رہے اور وہ کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ چند ہی فرمز ہوتی تھیں جن سے وہی اپنے پک اینڈ چوز اپنے مامے چاچے بھانجے انہی کو بھرتی کرتے تھے اور انہی سے مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے. اور پھر لوگوں کو نہ صرف انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا بلکہ بدلے لیے جاتے تھے، باقاعدہ بدلے لیے جاتے تھے. آج 26ویں ترمیم میں الحمدللہ جس طرح ایک دونوں جماعتوں نے، میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام بڑی بہترین لیگل مائنڈڈ ذہن ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون نے مل کر جو 26ویں ترمیم لائے اور پھر 27ویں ترمیم پھر ٹرانسفر کا بھی انہوں نے ایک متعارف کروایا، جس سے وہ تمام راستے ان لوگوں کے بند ہوئے جو اپنی فیملیز اور اپنی فرمز کے منشیوں کو بھرتی کرتے تھے. آج عام وکیل کو، مجھ جیسے قادر صاحب جیسے وکیلوں کو موقع ملا ہے کہ وہ بھی اپنی سیویز پیش کر سکیں اور اگر وہ اہل ہیں اور ان کے فیصلے اور ان کے کیسز اچھے ہیں تو وہ
جج بن سکتے ہیں, ان کے لیے ایک راستہ, ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے. تو یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر, میں سمجھتا ہوں اس میں جنرل فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے وہ ابھی صرف اور صرف کرپشن کیس میں ہوئی ہے, جہاں تک میری اطلاعات ہیں. ابھی اور چیزیں باقی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ اس پورے عمل کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید نہیں تھا, فیض حمید سہولت کار تھا. فیض حمید نے اپنے ادارے کو استعمال کیا, اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اس ماسٹر مائنڈ کی پوری پلاننگ کو عملی جامہ پہنایا. لیکن جو ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا تھا, جو لوگوں کے سیل کے اوپر جو ہے نا وہ کیمرے لگا کے چیک کرتا تھا, عمران خان بانی پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے. اور میں اپنی مصدق کا جو اطلاعات ہیں, اس وقت کے ڈی جی آئی کو عمران خان چلا رہا تھا, اتنی ذہن تھا ان میں, کیونکہ وہ خود لے کے آئے تھے نا جنرل عاصم منیر, جن کا قصور یہ تھا کہ ڈی جی آئی تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کرپشن میں ملوث ہے, انہیں ہٹا کے اپنی مرضی کا آدمی لے کے آئے اور پھر ملی بھگت سے سب کچھ کرتے رہے. لیکن ماسٹر مائنڈ میں کیوں بانی پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں ماسٹر مائنڈ, اس لیے کہ جتنی بڑی تعداد میں فارن فنڈنگ لیتے رہے, تو وہ جو فارن فنڈنگ لینے کے لازمی بات ہے, جب آپ کو پوری دنیا اتنی فنڈز دے رہی ہے, کیوں بھائی آپ ان کے مامے کے بیٹے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے ڈالرز میں دے رہے ہیں, وہ آپ سے پاکستان کے مخالفت میں بہت سارے کام کروانا چاہ رہے تھے. تو لہٰذا ان پیسوں کا حصہ اگر تحقیقات ہوگی تو ضرور, اور بہت جگہوں پہ وہ جوڈیشری کے اندر بھی اس کے آپ کو سارے ثبوت ملیں گے, اور آپ کو فیض حمید جیسے لوگوں پر سارے سر فیض حمید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنے بیان میں عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ لینے چاہ رہے ہیں, اور ان کے خلاف وعدم آپ گواہ ہیں, آل دیٹ, یہ ساری چیزیں. اگر ایسا ہوتا ہے واٹ نیکسٹ, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ہوگا, سینیریو کیا بنے گا پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں راجہ صاحب سے اختلاف رکھوں گا اس بات پہ کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا. میں کہتا ہوں ماسٹر مائنڈ فیض حمید تھا. وہ یوں کہ فیض حمید نے جو پلان بنایا تھا یقیناً عمران خان کو شامل کر کے اس کو بھی فائدہ تھا تحیات صدر پاکستان, اور یہ باقاعدہ ان کے ایم این اے ہمارے ساتھ مختلف ٹاک شو میں علی محمد خان وغیرہ اور وہ شہریار آفریدی یہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہاں کیا ہے صدارتی نظام ہونا چاہیے, کیا ہے اسمبلی, یہ کہا ہے باقاعدہ آن ریکارڈ, آپ کو بتا رہا ہوں. فیض حمید کیا کرتا تھا کہ بشرا بی بی کو انٹیلیجنس رپورٹ دیتا تھا کہ بھئی اب آج یہ ہونے والا ہے. بشرا بی بی اپنا تعویذ گنڈا یہ سارے کر کے عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ یہ ہونے والا, ہو جاتا تھا. انٹیلیجنس اطلاع تھی, او ہو اگلا سمجھ رہی ہے تو پیر ہے, یہ تو پیر ہے. اس طرح جو فیض حمید نے عمران خان کو ٹریپ کیا. دیکھو میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں عمران خان کا, لیکن ماسٹر مائنڈ میں عمران خان کے بجائے اس کو سمجھ رہا ہوں فیض حمید کو. اس طرح انٹیلیجنس معلومات کی بیس پہ وہ ایک کو پیر بنا کے اور اس کے سامنے رکھتے اور اسی سے وہ کام لیتے تھے سارے. عین غن سے کوئی وزیر اعلیٰ ڈھونڈو تو وہ ڈھونڈ لیا انہوں نے, وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کیا نام ہے, عثمان بزدار, عین سے آتا ہے نا. تو اس طرح وہ عین غن کے فارمولہ وہ بتاتے, ٹارگٹ ان کا یہ ہوتا تھا فیض حمید کا کہ بھائی اب عین والا کون ہے پنجاب میں. تو جا کے ایک اس کو مل گیا پنڈو, تو جا کے انہوں نے عین غن کا فارمولہ دیا, تو عین غن سے وہ نکل آئے, عین سے عمران نکل آئے, عین سے عثمان نکل آئے. سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا جو بات آپ کر رہے ہو کہ آخر کیا ہوگا, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. جنرل عاصم منیر کا جب یا اس سے پہلے کا آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ ہونا تھا, ہم موجود تھے پارلیمنٹ لاجز میں, خدا کی قسم سانس نہیں نکل سکتے تھے ڈی چوک میں, جو بارود اور وہ چیزیں استعمال کرتے تھے اس میں. وہاں انہوں نے صبح کے وقت یہ اعلان کیا کہ میں 6 دن بعد واپس ڈی چوک آؤں گا. 6 دن کے بجائے وہ 6 مہینے بعد آیا جے ایچ کیو پہ. جے ایچ کیو پہ جب وہ ہے اس کے بعد سے انہوں نے اوپر سے کوئی ہیلیکاپٹر پہ آیا تھا پنجاب گورنمنٹ گندم, اس نے دیکھا کہ نیچے پبلک کم ہے تو یا کہ ارادہ بدل دیے, نہیں تو جے ایچ کیو پہ قبضے کی پلاننگ تھی. اور میں آپ کو ایک چیز, اس وقت مجھے ایک بیوروکریٹ نے بتایا تھا کہ ان کا پلاننگ یہ تک کہ کور کمانڈر پشاور, کور کمانڈر باولپور, کور کمانڈر پشاور لاہور, ان کے یہاں جو یہ پی ٹی آئی کے جو برگر بچے تھے ان کو وہاں لے جا کے اکسا کے اور 2-3 دن وہاں بٹھانا تھا. جب 2-3 وہ بیٹھ جاتے تھے, آپ کو بتایا کہ میں نے باقاعدہ اسمبلی میں سپیچ کر کے بتایا کہ کور کمانڈر لاہور کے بیڈ روم میں لوگ گھسے ہوئے تھے. ویڈیو آئی تھی, اس کا پنک کلر شرٹ تھا, میں نے کہا ہے اس میں ہو سکتا ہے آزف کیا ہوگا اس نے وہاں سے, لیکن میں نے سپیچ کی تھی اسمبلی میں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا یہ تک کہ 2-3 دن بیٹھ کے اور پورے ملک میں جو نا وہ فوجی بغاوت لا کے اور پھر اپنے مورے بٹھاتے تھے عمران خان کو تحیات صدر پاکستان, خود تحیات آرمی چیف, یہ ان کے پلان تھے. اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو ابھی سزا ہوگی تو تھوڑا سا سب کو حوصلے بلند ہو گئے کہ ہاں جی ہو گئے. میں نے اس سے پہلے کہا, میں نے کہا اس کو فیض حمید کو 2 جوتے مارو
اس کو وہ خود طوطے کی طرح بتائے گا کہ کہاں اس نے سازش کی. جو بات راجہ صاحب کر رہے ہیں کہ کہاں انہوں نے سازش کی, کس طرح عمران خان کے ساتھ مل کے انہوں نے پورے پاکستان کا جو نا تختہ پلٹانا تھا اور پتہ نہیں کون سے نظام لانا تھا یہاں پہ. برائے نام تو ریاست مدینہ لیتے تھے اپنے زبان سے, جو کہ میں کہتا ہوں ریاست مدینہ ایک الگ ماڈل تھی جو مدینہ کہتے ہیں اس کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ساری تھی. اب جو آپ کو سوال ہے کہ یہ کہانی کہاں تک نہیں گئی, یہ کہانی جب ایک رسہ پکڑ لیتے تو یہ رسہ جو ہے نا پھر آپ کو آگے مقام تک پہنچاتے ہیں. میں یہی کہوں کہ 2 جوتے اس کو مارے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے طوطے کی طرح اس کی ویڈیو سامنے آ جائے گی, اس کی ساری چیزیں آئے گی کہ بابا یہ میں ایک وکیل کے جیسے ایک تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو جرم ہوتا ہے نا اس کے لیے 2 جوتے کافی ہوتے ہیں, اور جس نے جرم نہیں کیا اس کے آپ کھال اتار دو وہ نہیں بولے گا, بولے گا تو کیا بولے گا, مطلب ایک چیز ہوا ہی نہیں, اس نے کیا کرے گا. تو یہ چند دنوں میں یہ ساری چیزیں آئے گی. اور یہ جو انہوں نے بتایا تھا راج صاحب کی, یہ سزا واقعی کسی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کسی اس پہ تھا, کیونکہ یہ پیسے بنانے کے لیے بلڈروں کو بھی اٹھاتا تھا, پیسے کرتا تھا, قتل و غارت کرتا تھا یہ بندہ, یہ اس کی سزا. یا آرمی جو سیکریٹری ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کو بولے. اصل کیس تو توشہ خانہ بھی نہیں ہے, اصل کیس تو یہ ہے کہ فوجی بغاوت, پاکستان کے اندر جو بغاوت کرنا تھا, پاکستان کا جو حکومت کا یا فوج کا تختہ پلٹانا تھا, اصل کہانی تو وہ ہے. آپ مجھے بتا دو کیا فوج کے اندر, میں آپ کو تو جوڈیشری کا حوالہ دیا ہے کہ ایک جج امریکن نیشنل ہے, جا کے سارے جج اکٹھے ہو گئے, اس نے بینچ بنا لی اور نوٹسز جاری کر دیے, خبردار کسی نے جج کے بارے میں کہا ہے. میں کہتا ہوں نا آج وہ امریکن نیشنل ہے بابر ستار. تو سوال یہ کہ اس طرح انہوں نے اپنی اس کو کرنا تھا ادارے کو, کبھی آرمی جو ہے نا وہ اس طرح اس کو نہیں ملائم نہیں کر سکتے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ساری شرط کیا, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ونس فار آل جو ہے نا اس کو ایسے ایک سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی پاکستان کے خلاف, ایٹمی پاکستان کے خلاف, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 10 مئی کو دنیا کے دوسرے بڑے ملک ہندوستان کو شکست پاکستان نے دیا ہے, پاکستانی حکومت دیا, پاکستانی آرمی نے, فیلڈ مارشل نے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت پہ آپ کی دوستی سعودی عرب سے بھی ہے, ایران سے بھی, ایک وقت پہ آپ کی امریکہ سے بھی دوستی ہے, روس سے بھی دوستی ہے, چائنا, کیونکہ آپ کی ایک پوزیشن ہے. اب مڈل ایسٹ کے جو عرب ممالک ہے وہ امریکہ کی وجہ پاکستان سے کہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ اب ڈیفینس معاہدے کریں, لیکن سم اپ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نہ بھولیں جس نے ایٹمی دھماکہ, جس نے پاکستان میں ایٹم بم دیا. آپ بے نظیر بھٹو کو نہ بھولیں جس نے میزائل ٹیکنالوجی دے. آپ بلاول بھٹو زرداری کو نہ بولے جس نے پورے دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کی, ایز اے ڈیفینس منسٹر, ایز اے اطلاعات منسٹر, ایز اے وزیر خارجہ, اس نے پوری دنیا کو ہندوستان کا چہرہ دکھایا. اور اس میں یقیناً نواز شریف صاحب کا بھی کریڈٹ ہے جہاں اس نے ایٹمی دھماکے کا آرڈر دیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کو ایک قوت جو بنا ہے, اس طرح آپ سازش کر کے گلیوں میں اور جا کے کسی بھی للو پنجی کو اب آگے کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں خلیق الزمان انصاری صاحب؟ راجہ صاحب کیا ہوگا, کیا سینیریو آپ کو لگتا ہے, کچھ بہتری کی امید ہے, مستقبل روشن ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب احتسابی جو عمل ہے وہ حقیقی معنوں میں نظر آئے گا. اب فیض حمید باقی مقدمے میں جس طرح قادر صاحب نے کہا کہ اس میں ابھی اس کی جو سیاست میں مداخلت, فوج کو اندر بغاوت کرنا اور یہ ساری چیزیں, اس کی طرف بھی چیزیں جائیں گی. پھر میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ ہوں کہ ماسٹر مائنڈ کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ جمہوریت کا حسن اختلاف رکھنا, لیکن اگر عین غین کی بات کو ہی ہم مان لیں تو پھر عین سے تو عاصم منیر بھی آتا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سادہ آدمی نہیں تھا بانی پی ٹی آئی, جو پی ٹی آئی کا عین تھا نا وہ اتنا سادہ نہیں تھا, اس کو بھی سب کچھ پتا تھا اور وہ سرکاری ملازم کے کہنے پہ سارا کچھ کرتا. اور یہ سارے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مجھے جو لگتا ہے, جو میں ایک سیاسی ادنا سا سیاسی ورکر ہوں, یہ جو فارن فنڈنگ تھی اس کے نتیجے تھے, اور وہ جو بین الاقوامی آقا تھے جو ان سے کچھ چیزیں لینے جاتے تھے, وہ اسرائیل کو تسلیم کرانا اور پوری سازش. لیکن اب جو آپ نے مستقبل کی بات پوچھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بابا رحمتے کو بھی سزا ضرور ہونی چاہیے, اور وہ اس طرف چیزیں حالات جائیں گے. جن لوگوں نے پاکستان میں ایڈونچر کیے, پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی, فوج کے اندر بغاوت ڈالنا چاہیے, وہ سب بیہائنڈ دا بارز ہوں گے اور اپنے عبرتناک سزائیں بھگتیں گے. یہی واحد حل ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا فارمولہ ہے کہ اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. رائٹ سر. ناظرین یہاں ایک امیڈیٹ کمرشل بریک, اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے.
کیونکہ میں ناظرین اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. یہاں بس میں محمد اویس صاحب ممبر سندھ اسمبلی تحریک انصاف، قادر خان ممدوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی آمد کا عزت مشکور ہوں. یہاں بس دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آنے والا وقت پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اچھا ہو. اسی دعا کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی دعا کے ساتھ وائنڈ اپ کریں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. فی امان اللہ.